بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، سورہ احزاب کی 54 آیات کو ہم جلالین سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 55 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کوئی گناہ نہیں ہے اپنے والد کے سامنے بغیر پردہ کے آنے کے، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں کے سامنے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ اپنے بھانجوں کے سامنے، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنے کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ واتقین اللہ، اور اے خواتین تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقین جانو کہ اللہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ان آیات کی بابت جو جلالین کی تفسیر ہے اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، لا جناح علیہن، نہیں ہے کوئی گناہ ان پر۔ ضمیر وہ ازواج مطہرات کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ ماقبل انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن حکم عام ہے، صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ بیان واقعہ کے لیے ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ فی آبائہن، ان کے اپنے باپ کے سامنے بغیر پردہ کے آنے میں یعنی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یعنی وہ مستثنیات بیان ہو رہے ہیں یا محارم کو بیان کیا جا رہا ہے جن کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بغیر پردے کے بھی۔ تو سب سے پہلے اس میں آبا کو ذکر کیا گیا یعنی اپنے باپ کو۔ اب اس کے اندر صرف والد داخل نہیں ہے بلکہ دادا بھی اس کے اندر داخل ہے اور نانا بھی اس کے اندر داخل ہے۔ ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں، صرف بطنی بیٹے مراد نہیں ہیں بلکہ صلبی بیٹے بھی مراد ہیں، یعنی پوتے ہیں یا پوتوں کے آگے اولاد ہے تو وہ بھی محرم ہے، ان کے سامنے بھی بغیر پردے کے آ سکتی ہیں۔ ولا اخوانہن، اور ایسے ہی کوئی گناہ نہیں ہے اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بغیر پردہ کے آنے میں۔ ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ بھتیجوں کے سامنے بغیر پردہ کے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ بھانجوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ آگے صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے، ای المؤمنات، مومن عورتوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس کلمہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر وہ کافرہ عورتیں ہیں تو ان سے پردہ کیا جائے گا۔ یہ جو صاحب جلالین نے المؤمنات کا کلمہ یہاں ذکر کیا ہے اور اس سے مراد یہ بتائی ہے کہ عورتوں سے مراد مومن عورتوں کے سامنے بغیر پردہ کے آنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کافرہ عورتوں سے پردہ کیا جائے گا، یہ بعض مفسرین کے نزدیک ایسا ہی ہے، یعنی ان کے ہاں غیر مسلم عورتوں سے پردہ ضروری ہے، لیکن متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس غیر مسلم عورتیں آتی تھیں اور ان کے پردے کا تذکرہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر امام رازی رحمہ اللہ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اپنی عورتوں سے مراد اپنے میل جول کی عورتیں ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر، ان سے پردہ واجب نہیں ہے۔ یعنی اس سے آپ یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ جو اپنے میل جول کی عورتیں نہ ہوں ان سے پردہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ انسان کے محاسن کو یا عورت کے تذکروں کو باہر جا کے کریں گے تو جس سے ایک بے پردگی سے لازم آئے گی۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنی تفسیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ وہ
غیروں کے سامنے جا کے جو تذکرے کریں گی تو وہ پھر ایک نامناسب صورت قائم ہو جائے گی۔ تو بہرحال آگے چلتا ہے وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، اور نہیں ہے کوئی حرج اپنی ملک کے اندر جو غلام ہیں ان کے سامنے آنے میں۔ یہاں پر وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ چونکہ اس میں غلام اور کنیز دونوں آ جاتی ہیں، صاحب جلالین نے تو یہاں دونوں ذکر کی ہیں، من الإماء والعبید، چاہے وہ باندیاں ہوں یا پھر وہ غلام ہوں، دونوں وہ محرم شمار کیے جائیں گے عورتوں کے لیے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مطابق ہے، جبکہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے اور جمہور کا یہ مذہب ہے کہ جو عورتیں ہیں، کنیزیں ہیں، ان سے تو پردہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو غلام ہیں، مرد ہیں، ان سے پردہ کیا جائے گا، چاہے وہ عفیف ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، مطلقاً ان سے پردہ کیا جائے گا۔ أَن يَرَوْهُنَّ وَيُكَلِّمُوهُنَّ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، یہ لا جناح کی آگے تفسیر ہوگی کہ ان کو دیکھیں، ان سے بات کریں بغیر حجاب کے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چند وضاحتیں کرنی تھی اور میں نے کر دی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محارم میں سے کچھ محارم کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے چچا ہے یا ماموں ہے، تو وہ آبائہن اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، کہ بعض روایات میں تو چچا کو والد بھی کہا گیا ہے۔ اس پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی ایک کلام کیا ہے، آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو ان کی تفسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتا ہے وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ سے تم ڈرتی رہو، فِيمَا أُمِرْتُنَّ بِهِ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا پیچھے جو احکامات دیے گئے ہیں ان تمام تر احکامات میں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا مکمل مشاہدہ کرنے والا ہے، لا يخفى عليه شيء، اس پر کسی قسم کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ سورہ احزاب کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے احکام پردہ کو ذکر کیا ہے۔ آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، چونکہ جلالین کا اسلوب یہی ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ آگے چلتے ہیں، اور جلالین کے اندر بھی یعنی بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے، تو اس لیے میں پردے کی تفصیلات تو یہاں ذکر نہیں کرتا۔ احکام القرآن للتھانوی جو موجود ہے اس کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو پورا رسالہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مل جائے گا، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ان کے نام سے وضاحت کی گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کلمہ صلاح مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحمت، دعا، تعظیم و ثناء کے کلمات۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک جب اس کلمہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رحمت نازل کرتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور چونکہ اس کے مختلف معانی ہیں اور پھر ایک ہی موقع پر مختلف معانی لینا، اس سے عموم مشترک لازم آتا ہے، آپ اصول فقہ کی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک وہ جائز بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کلمہ صلاح یہ تعظیم اور ثنا کے معنی میں ہے۔ تعظیم اور ثنا کے معنی کے راجح ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جو علماء نے لکھی ہے، مفسرین نے لکھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، یہ کوئی ایسا خصوصی امر نہیں ہے جو کسی اور کو حاصل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں عام ایمان والوں پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور فرشتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی عام ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت کی دعائیں کرو۔ یہاں اگر آپ غور کریں تو یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے صیغے کے اندر حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ تو یہ ایک مستقل یعنی امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، صلو تم بھی درود بھیجو، علیہ ان پر، وسلموا تسلیما اور ان پر سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا ہے۔
کلمہ صلاۃ تو پہلے آپ کو بتا دیا، تعظیم بیان کرنا، ثنا کرنا، رحمت کی دعا کرنا۔ سلام سے کیا مراد ہے؟ سلام یہ مصدر ہے جس کا معنی السلامت ہے، سلامتی پانا، اور جب کہا جاتا ہے السلام علیکہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ہر قسم کی آفات سے، عیوب سے، نقائص سے سلامتی نازل ہو، یعنی اس سے آپ کی حفاظت ہو۔ تو اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمہ سلام استعمال ہوا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، السلام علیکہ۔ تو السلام یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور رعایت پر متولی اور کفیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اور رعایت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی صلاۃ اور سلام کا معنی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ و سلام کا طریقہ کیا ہے؟ تو بخاری مسلم کی ہی روایت میں بہت ساری حدیث کی کتب میں روایت ملتی ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ اور سلام۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، صلاۃ کا طریقہ بھی بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو میں نے آپ کو درود کے کلمات پڑھ کے سنائے ہیں، یہ کلمات مختلف روایات میں مختلف طرز اور طریقے سے ہمیں ملتے ہیں، کچھ کمی اور اضافے کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہے جس کے مطابق آپ کو سنایا، حدیث کی کتب کے اندر دیگر کلمات بھی اس درود کے ہمیں ملتے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمیں جو درود کا طریقہ اس حدیث کے اندر سکھایا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں کہے جا سکتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کلمات اس بابت منقول ہیں، درود کی بابت منقول ہیں، تو اس لیے ان کلمات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز جو یہاں ذکر کرنی ہے وہ صلاۃ و سلام کے احکام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس پر جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ اس کی وجہ کچھ روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی، وہ آدمی ذلیل ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ البخیل من ذکرت عنده فلم يصل علی، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، سنتے ہوئے اہتمام کے ساتھ درود پڑھنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ذکر کرنا ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ رہا ہو تو اس میں کیا بار بار درود پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے واجب تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن مستحب اور محبت کا تقاضا، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے، ذکر کرے یا سنے، ان پر درود ضرور پڑھے۔ یہ تو زبان سے جو ذکر تھا یا کانوں سے جو سنا تھا اس کی بات ذکر کر دی ہے۔ اگر کوئی قلم سے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد صلاۃ و سلام کا لکھنا یہ واجب ہے۔ یہ وبا جو ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہے کہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مکمل درود لکھنا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ہزاروں مرتبہ درود پورا مکمل لکھا ہوا ملتا ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محدثین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہزاروں مرتبہ درود لکھ چکے ہیں، کہیں پر بھی صاد یا سلام یہ کلمات انہوں نے نہیں لکھے ہیں۔ آخری جو مسئلہ یہاں ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ اور سلام دو چیزیں ہیں، تو آیا ایک پر اکتفا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو جمہور فقہا کے نزدیک اگر صرف صلاۃ کے کلمات لکھے جائیں یا صرف سلام کے کلمات لکھے جائیں تو اس پر بھی اکتفا کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن دونوں کو اکٹھا کرنا یہ زیادہ بہتر اور اعلیٰ ہے۔ یہ چند احکامات میں نے ذکر کر دی ہیں، بہت ساری باتیں وہ رہ گئی ہیں کیونکہ ویڈیو کا دورانیہ بھی بڑھ گیا اور ہم نے اختصار کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔